کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کے رائٹر ہیں راحت جبین، قسط نمبر 15۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ثانیہ کے سر پر لگی تلوے پر بچھی۔ دیکھی تم نے اس کی زبان، تم کہتی ہو یہ بہت معصوم ہے۔ اس نے سن لیا تھا ثانیہ، تو سنتی رہے، عادت ہی پڑ گئی ہے دروازوں سے لگ لگ کر سننے کی۔ اب بندہ اپنے کمرے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ رابعہ بس تشویش سے اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ اس تشویش کا اظہار ماں باپ کے سامنے بھی کر گئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ تو عیش کر رہی ہے، عیش۔ عبید پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ نادرہ نے نمکو کا پکا مارا جو رات وسیم باقی چیزوں کے ساتھ لایا تھا۔ خدا کے لیے اماں، وہ گھر سجانے کے لیے شو پیس لے کر نہیں گئے، گھر بسانے کے لیے لے کر گئے ہیں، مگر آپ کی بیٹی اور اس کی لاپرواہیاں۔ رابعہ اپنا ہی سر پیٹ کر رہ گئی۔ ابا آپ ہی کچھ سمجھائیں۔ ابا سکون سے چائے میں بیکری کے بسکٹ ڈبو کر کھا رہے تھے۔ ان ماں بیٹی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انہوں نے کسی کی نہیں سننی۔ نہیں رہنے دو، یہ سسرالیے ہوتے ہیں اس قابل، یہ سسرالیے ہوتے ہی اس قابل کہ انہیں ان کے ٹکانے پر رکھا جائے، مگر کون سا صلے مل گئے خدمتوں کے۔ نادرہ نے تنگ آ کر کہا۔ رابعہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، کسی کی فکر نہیں کرتی، مگر اب وسیم کی شادی کی فکر کر لیں، وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نادرہ چونکی تو رابعہ نے تفصیل بتا دی۔ نتاشا اور وسیم کا آپس میں رابطہ ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر جائیں۔ نمکو نادرہ کے حلق میں پھنس گئی۔ وہ تو نتاشا اور ایرم دونوں پر مٹی ڈال کر 2-4 سال بیٹے کی کمائی کھانے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس بڑھیا سے اب کام نہیں ہوتا، مگر بہو لا کر گھر اس کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ شبیر کو ان کی حالت دیکھ کر لطف آیا۔ بہو تو وسیم بھائی کے ساتھ چلی جائے گی، آپ کو کیا فائدہ ابا؟ کاہے کو چلی جائے گی، ہمیں کون سنبھالے گا؟ بہو کا کام یہی تو ہوتا ہے، سسرال کو سنبھالے۔ نادرہ بھڑک کر بولی۔ شبیر اور رابعہ کا منہ کھل گیا۔ اگر ثانیہ جیسی ہوئی تو کیا کریں گی؟ ہائے ہائے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو، بہن ہو یا دشمن؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچنے لگی۔ وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ جوتے پہنتے عبید نے اسے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ یار ٹیبل پر ہی رکھ دیتی، میں آ رہا تھا، پہلے بھی سب مل کر ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ مجھے تو آنٹی نے ہی کہا تھا کہ عبید کا ناشتہ بنا کر لے جاؤ، روز ہی ان کی ناشتے کو لے کر بحث ہوتی تھی، میں نے اپنا بھی بنا لیا، تمہیں برا لگا؟ ثانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ اچھا، وہ چپ سا ہو گیا، برسوں کی عادت تھی، ناشتہ اور رات کا کھانا سب اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ اور ہاں، ثانیہ نے ٹیبل قریب کی اور کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ آج کپڑے بھی لانڈری میں دے آنا۔ کپڑوں کو کیا ہوا؟ وہ تو ہمیشہ گھر میں ہی دھلتے ہیں، عبید ٹھٹکا۔ ایرم نے کہا عبید کی اور اپنے کپڑے خود دھویا کرو۔ وہ ابلا ہوا انڈا چھیلنے لگی۔ اور مجھ سے تو اپنے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، ہمیشہ امی ہی دھوتی تھیں۔ پھر سردی کتنی ہے، اتنی بڑی لڑکی کے ہوتے اماں کام کرتی تھی۔ سچ ہے انہوں نے تمہیں بہت بگاڑا ہے، اور لگتا ہے باقی کی کسر میں پوری کروں گا۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ ہاں، بہت لاڈ اٹھاتے ہو نا میرے؟ ثانیہ نے تیکھی نگاہ سے گھورا۔ کسر بھی نہیں چھوڑی، تو پھر کپڑے لے جانا۔ اور کوئی حکم؟ شام کو جلدی آ جانا۔ اگلا حکم صادر ہوا۔ میرے ابا کا آفس نہیں ہے، اور جتنی بار تم کال کرتی ہو باس ویسے ہی خوخوار نظروں سے گھورتے ہیں۔ جیلس ہوتے ہوں گے کہ عبید کی بیوی اس سے اتنا پیار کرتی ہے۔ صدقے اس پیار پر وہ نہال ہوا تو کھلکھلا کر ہنسی۔ ثانیہ نے انڈا اس کی پلیٹ میں رکھا، خود جیم اٹھایا۔ رہنے دو، تمہاری میٹھی میٹھی باتوں سے ویسے ہی میرا شوگر لیول ہائی ہو رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ دونوں تیار ہو کر باہر آئے۔ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ آسیہ نے دل میں نہیں لفظوں میں بلائیں لیں۔ توفیق نے بھی پیار سے دیکھا۔ ایرم خاموشی سے میگزین کے ورق گردانی کرتی رہی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ بھی حد کرتی ہیں آنٹی۔ ثانیہ کے موتیوں جیسے دانت چمکے۔ کبھی ساس کو بھی اپنی بہو اچھی لگتی ہے؟ عبید سٹپٹا گیا۔ ایرم نے طنزیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا، جو اطمینان سے مسکرائی۔ کیوں نہیں لگتی؟ میرے بیٹی کی زندگی کا حصہ ہو، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہو، ہماری آنے والی نسل کی امین ہو، پیاری تو لگو گی۔ توفیق صاحب نے اطمینان کے اظہار میں گردن ہلائی۔ سن لیا، عبید نے جتایا۔ سن لیا، بہت ہی میٹھی باتیں کرتی ہیں آنٹی۔ ثانیہ اپنی حیرت سے باہر آئی۔ تھوڑی مٹھاس تم بھی لے لو۔ عبید ماں کی بات پر نہال ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے بدقت اس بات کو ہضم کیا، پھر آسیہ کے لہجے سے تھوڑی سی مٹھاس مستعار لیتے ہوئے ایرم سے پوچھا، ایرم ہم ڈنر کرنے جا رہے ہیں، چلو گی ساتھ؟ اسے یکسر نظر انداز کر کے میگزین میں گم ایرم چونکی، پھر رکھائی سے نہ
نہ کر دی۔ عبید نے اصرار کیا، نہیں بھائی، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ وہ اصرار کر رہے تھے تو چلی جاتی بیٹا، آسیہ نے ان کے جانے کے بعد ٹوکا۔ ارم چپ رہی۔ اس دن جو کچھ سنا تھا ماں باپ کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کی زندگیوں میں بالکل دخل نہیں دے گی تاکہ ثانیہ کو کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ ہمیشہ اسی طرح تازہ اور مہکتا رہے۔ اس کی گوری کلائیوں میں سرخ گلاب مہک رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ عبید کے مضبوط ہاتھوں میں تھے۔ ثانیہ نے اپنا گال پھولوں پر رکھ دیا۔ تم اسی طرح پیار کرتے رہو، ہمارا رشتہ اسی طرح مہکتا رہے گا۔ گاڑی کے شیشوں پر دھند کا پردہ تھا، اندر زندگی مسکرا رہی تھی، جذبات کی حدت، خواہشوں کی گرمائش تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے، اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں صرف تمہارے ساتھ مرنا، تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ ارے میری جان، تم کہو تو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں؟ عبید نے اس کی ناک کھینچی۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ ہاں توڑ لاؤ۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ کوئی ایسے بھی کہتا ہے؟ میں کہتی ہوں۔ عبید نے باہر دیکھا۔ آج سردی بہت ہے، کسی اور دن کا پروگرام نہ رکھ لیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ، اب گھر چلیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کروں۔ اس کا ابھی بھی ارادہ نہیں تھا، مگر عبید کو صبح آفس بھی جانا تھا۔ پولیس پکڑ کر لے جائے گی، نکاح نامہ بھی نہیں ہے۔ عبید نے ڈرایا۔ بزدل ارم ان کے لیے جاگ رہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ امی ابو سو گئے؟ ظاہر ہے 1 بج رہا ہے۔ ارم کی اپنی نگاہوں میں نیند بھری تھی۔ ثانیہ تو میں تھک گئی کہہ کر کمرے کی طرف چل دی۔ سوری یار، تمہیں ہمارے لیے جاگنا پڑا۔ عبید کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کوئی بات نہیں کہہ کر اندر کی طرف چل دی۔ تب عبید کو احساس ہوا اس سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ ارم کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ دروازہ تب بھی ارم نے ہی کھولا تھا، مگر جگہ دینے کی بجائے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ لیے۔ کیا ہے؟ وہ دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا کر آیا تھا۔ نکالو۔ ارم نے ہاتھ سامنے کیا۔ سوری، آج جمعرات نہیں ہے۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوا۔ نکالتے ہو یا ابو کو بلاؤں؟ میری بھوکی۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی سی چاکلیٹ نکال کر ہتھیلی پر رکھ دی۔ ارم کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ یہ کیا؟ تم آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ تکے اڑاؤ اور میرے لیے صرف ایک چاکلیٹ؟ کوئی برگر، کوئی پیزا، کچھ بھی نہیں؟ یعنی آدھی رات تک جاگنے کا صلہ محض ایک چاکلیٹ؟ اب کیا پوری دکان اٹھا لاتا؟ یہ بھی تم ہی کھا لو۔ وہ ناراض ہو گئی اور عبید کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ اچھا سوری یار، کل تمہیں پیزا کھلانے لے جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ جلدی مان جاتی تھی، فوراً ہی بہل گئی۔ ثانیہ کو بھی لے جائیں گے؟ بالکل نہیں، اتنا کھاتی ہے بل بڑھ جائے گا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ارم نے آنکھ سے ٹپکے آنسو کو ہتھیلی میں جذب کر لیا اور لیٹ گئی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، اس بات کا احساس ثانیہ کو بھی ہوا تھا۔ جب چہرے سے میک اپ صاف کرنے سے پہلے اس نے عادتاً اپنے موبائل پر آئے میسیجز چیک کیے۔ مبارک ہو، میری اور وسیم کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ نتاشا کا میسیج؟ ثانیہ کی آنکھیں تحیر و رنج سے پوری کھل گئیں۔ منگنی وسیم اور نتاشا کی؟ اس کے مشورے کے بغیر؟ کیا وقت نے الٹا چلنا شروع کر دیا ہے؟ وہ شاکڈ تھی۔ ایسا دماغ ہوا تھا رات سے کہ جلدی میں 2 انڈے فرائی کیے، سلائس رکھے اور ٹرے اٹھا لی۔ ساتھ والے چولہے پر آسیہ آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ایسا روکھا سوکھا ناشتہ دیکھ کر ممتا تڑپ گئی۔ بیٹا 2 منٹ رک جاؤ، یہ پراٹھا بن رہا ہے، وہ لے جاؤ۔ ثانیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی عبید اور توفیق صاحب ایک ساتھ کچن میں داخل ہو گئے۔ ناشتہ؟ ثانیہ نے جلدی سے قدم بڑھائے۔ مطلب یہ تھا کہ ناشتہ لے کر جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، یہی رکھ دو۔ وہ توفیق صاحب کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ثانیہ نے بدمزہ ہو کر ٹرے میز پر رکھی۔ عبید نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ تمہارے فرائی انڈے تو کھا لوں گا، مگر امی کے پراٹھے کے ساتھ۔ اب آلو کا پراٹھا کون کافر چھوڑے؟ اس نے باپ کے لیے کرسی کھینچی، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ یاد ہے امی کے پراٹھوں کے لیے کیسے ناشتہ چھوڑ کر بھاگتی تھی؟ خوشبو دیوار کے اس طرف اور یہ دیوار کے اس طرف۔ سب ہنس دیے۔ ثانیہ کو برا لگا تو ٹرے اٹھا لی۔ کیا ہوا؟ عبید نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہے۔ کھا لو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ عبید نے اصرار کیا۔ مجھے ہوتا ہے، وہ کہہ کر ٹرے اٹھا کر چلی گئی۔ عبید ہلکا سا شرمندہ ہوا، مگر خاموشی سے اس پراٹھے کی طرف متوجہ ہوا جو ماں نے سامنے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، ابھی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ عبید کی آواز مدھم تھی۔ کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب معاملات ترتیب پا جاتے ہیں، توفیق صاحب نے تسلی دی۔ خود بھی تھوڑا وقت فیملی کو دو، بیوی کو بھی ساتھ لایا کرو، اسی طرح گھر کا ماحول بنتا ہے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلایا
کہ وہ کچھ دنوں سے کیسے سب سے کٹ کر رہ رہا۔ عبید نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی کو میرا احساس بھی ہے۔ وسیم کی نتاشا کے ساتھ منگنی کی خبر جب میرے گھر جائے گی تو میرے سسرال والے کیا کہیں گے؟ ثانیہ نے گھر جاتے ہی ہنگامہ اٹھا دیا۔ اس طرح اس پر لگایا ارم کا الزام سچ ہی ثابت ہوگا۔ میری منگنی اب کیا ان کی مرضی سے ہوگی؟ وسیم نے بھویں اچکا کر بہن کو دیکھا۔ دادی الگ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ انہیں نتاشا ویسے ہی پسند نہ تھی۔ نادرا کو اس بات کا قلق تھا کہ وسیم نے سارے معاملات بالا ہی بالا طے کر لیے تھے۔ کب اس کی نتاشا کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ کسی کو خبر نہ ہوئی، خود ثانیہ بھی بے خبر تھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں وسیم بھائی؟ وہ لوگ تو شاید اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ رشتہ لے کر جائیں۔ وسیم کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ تو اب ممکن ہی نہیں، اور میں یہ بات ارم کو کھل کر بتا چکا ہوں۔ ثانیہ سٹپٹا گئی۔ آپ کی ارم سے بات ہوئی؟ میری نتاشا سے ساری بات ہو گئی ہے۔ منگنی کا فنکشن اس کے گھر میں ہوگا۔ تم کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جانا، اور یہ بھی صرف تمہاری خاطر، تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے میں نتاشا سے شادی کروں گا تو یہ بات چھپ تو نہیں سکتی۔ تمہارے پاس کچھ دن ہوں گے، اپنے گھر کے معاملات خود سیٹ کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کے فیصلے میں خود کروں گا۔ وہ ارم کے ذکر کو گول کر کے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ دادی نے جتاتی نظروں سے سب کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر ہی لیا ہے تو جاؤ بیاہ کر بھی لے آؤ۔ نادرا بھڑک اٹھی۔ ایسی بے باک لڑکی کی شادی بیاہ کے معاملے میں خود ہی طے کرتی جا رہی ہے تو کیا ہوا؟ ثانیہ نے بھی تو یہی سب کیا تھا، دادی نے بھگو کر ماری، اور سب کو بڑے زور سے لگی۔ نادرا اور ثانیہ نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ شبیر غصے سے دھاڑے۔ بس چپ کرو۔ جب تم لوگ فکر نہ کرو گے تو وہ خود ہی فکر کرے گا۔ یہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ ان ماں بیٹی کے دل میں تو تمہیں دلہا بنتے دیکھنے کا ارمان ہی نہیں ہے۔ تمہیں کنوارا ہی بوڑھا کر دیں گے۔ اس سارے وویلے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آپ لوگ تیاریاں کریں۔ اب یہ ثانیہ کو پتہ ہوگا اس نے اپنے سسرال والوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گیا۔ دیکھا کمبخت نے کیسے قابو میں کیا ہے؟ نادرا رونے بیٹھ گئی۔ جیسے تمہاری بیٹی نے دادی نے یہ جملہ دل میں ہی کہا تھا۔ ثانیہ کے اندر غصے سے آگ بھڑکنے لگی۔ نتاشا، اس نے بہت زور سے مٹھی بند کی، جیسے نتاشا کی گردن مروڑی ہو۔ کیا مطلب؟ ارم نے ابھی تک تمہاری جان نہیں چھوڑی؟ نتاشا نے بھاپ اڑاتے سوپ کے پیالے سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھے وسیم کو دیکھا۔ ریسٹورینٹ کے گرم آسودہ ماحول میں خوراک کی خوشبو، دھیمی آوازیں اور برتنوں کی کھنک گھل مل گئی تھی۔ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں، مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلتی رہے گی، بھول ہے اس کی۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ دونوں اس مقام تک آئے تھے تو اس میں نتاشا کا ہی ہاتھ تھا، جس نے خود وسیم سے رابطہ کیا، ورنہ وہ خود تو کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا۔ تمہاری بہن کی سسرال کا معاملہ ہے، نتاشا نے ہمدردی سے کہا۔ میری بہن میں اتنے گرز ہیں کہ وہ اس سچویشن کو سنبھال لے۔ ارم انکار کر چکی ہے۔ اب انہیں کوئی حق نہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ عبید سمجھدار انسان ہے اور ثانیہ سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ پتہ نہیں ثانیہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ وسیم نے کندھے اچکائے۔ محبت تو تم بھی ارم سے کرتے تھے۔ نتاشا کی بات پر وسیم نے ہاتھ روک کر نتاشا کو دیکھا۔ مگر وہ ویسی نہیں نکلی جیسا میں نے اس کو سمجھا تھا۔ اگر میں بھی ویسی نہ نکلی جیسا تم نے مجھے سمجھا ہے؟ نتاشا کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوال اور تبسم گڈمڈ ہو گیا۔ قسمت مجھے دوسری بار دھوکہ دے گی۔ وسیم سنجیدہ تھا۔ ہرگز نہیں، نتاشا نے بے ساختہ کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ مسکرایا۔ فکر نہ کرو، مجھ سے شادی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں سودا نہیں کر رہا، رشتہ بنا رہا ہوں۔ مجھے تم سے صرف محبت اور اعتبار چاہیے نتاشا۔ وسیم، تم کبھی کسی معاملے میں مجھے خود سے الگ نہیں پاؤ گے۔ نتاشا نے ہاتھ بڑھایا تو وسیم نے تھام لیا۔ عبید نے تصویر کو چٹکی میں پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے بلند کیا۔ وہ یوں جائزہ لے رہا تھا کہ گویا ایکس رے کر رہا ہو۔ ارم نے جذبز ہو کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آسیہ کو بیٹے کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ امی، لڑکا تو متذبذب تھا، کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ آسیہ کو قدرے حیرت ہوئی، جبکہ تصویر اور تمام معلومات کی روشنی میں عبید کو فوراً پسند آ جانا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ارم کو دیکھا۔ آسیہ نے عبید کے کندھے پر چپت لگائی۔ تمہارے ولیمے میں بھی آیا تھا؟ ماں تو بزرگ اور بیمار خاتون ہے، وہ نہیں آ سکتی تھی؟ ہاں، کچھ یاد تو ہے۔ پھر آنکھ سے ارم کو اشارہ کیا، اس کو دکھایا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ دیکھوں گی، دکھاؤ۔ وہ مائل پہ شرارت ہوا۔ چپ کیوں؟ بولو نا۔ ارے یہ تو شرما گئی۔
ارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اچھا یہ لو، دیکھ لو۔ اس نے تصویر عین ارم کے سامنے کی۔ ارم نے بنا دیکھے تصویر کو چپٹ کر 2 ٹکڑے کیا اور میز پر پھینک دیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ دونوں متحد رہ گئے۔ نہ مجھے شادی کرنی ہے اور نہ کوئی میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ارم! عبید نے حیرت سے پکارا، مگر وہ بنا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ اتنی بدتمیز تو کبھی نہیں تھی۔ آسیہ کو غصہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے اسے لڑکا پسند نہ آیا ہو۔ اس نے تصویر دیکھی کب ہے اور انکار کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے میز پر پڑے تصویر کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ امی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں تسلی دے کر اٹھ گیا۔ آخر اس رد عمل کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہیں وہ وسیم؟ آسیہ نے اپنی سوچ کو وہیں لگام دے دی۔ انہیں خود بھی اپنی سوچ پر یقین نہ تھا۔ پلیز اب وجہ پوچھنے مت لگ جانا۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ عبید کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی ارم نے چڑھ کر کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ایک پیر اضطراری انداز میں فرش پر مار رہی تھی۔ اور تمہیں میرے انکار پر حیرت کیوں ہے؟ عبید خاموشی سے آ کر پاس بیٹھ گیا۔ انکار بر نہیں، رد عمل پر حیرت ہے۔ آرام سے بات ہو سکتی تھی، مگر اس طرح تصویر پھاڑنا! عبید یہ میری زندگی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی میرا ہونا چاہیے۔ مجھ سے میری رائے پوچھی، میں نے رائے دے دی۔ تمہیں کس بات پر غصہ ہے؟ عبید نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں ہے غصہ۔ وہ جھنجھلا گئی۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے میں بھی خود کروں، یا پھر کہہ دوں کہ مجھے صرف حکم سنایا گیا ہے۔ میں چپ چاپ سر جھکا دوں گی۔ عبید کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شاید تم ابھی کھل کر بات کرنا نہیں چاہتی۔ ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا ہم لوگ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنے کا تصور کر سکتے۔ شکریہ، لیکن اس کے شکریہ میں بھی طنز تھا۔ عبید گہری سانس لے کر چلا گیا۔ ارم نے سلگتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے ذہن میں عجیب ابال سا اٹھ رہا تھا۔ یہ وسیم پر کیا جادو کیا ہے جو تمہاری ہر بات مانتا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں حسد تھا، جلن تھی۔ اس کے عین سامنے بیٹھی نتاشا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ظاہر سادگی سے جواب دیا، وہی جو تم نے عبید پر کیا ہے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ثانیہ کو برا لگا۔ نتاشا تیز لڑکی تھی، اس کا دل نہیں تھا کہ اسے بھابھی بنائے، مگر اب جو کچھ اور جس طرح ہو رہا تھا اسے نتاشا سے ملنا پڑا، تبھی اس کے گھر چلی آئی۔ وسیم بھی ہو جائے گا شوہر، وہ کہہ کر ہنس دی۔ ثانیہ نے خود کو بے آرام سا محسوس کیا۔ اگر وسیم کو پتہ چل گیا کہ اس دن تمہاری وجہ سے ارم نے انکار کیا ہے کیونکہ تم نے وہاں آ کر ہنگامہ… نہیں میری جان، تم اس بات سے گھبرا رہی ہو کہ اگر وسیم کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے وہ ہنگامہ تمہارے کہنے پر کیا ہے؟ ثانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ لیکن اسے بتائے گا کون؟ نتاشا نے جملہ مکمل کیا۔ ثانیہ نے اسے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں دیں۔ تم سناؤ، سسرال کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ نتاشا نے موضوع بدل دیا، اور سسرال پر بولنے کے لیے ثانیہ کے پاس بہت کچھ تھا۔ شادی کے بعد سارے مرد ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں یہی مسئلہ ہے۔ ماں کو بھی وقت دو، بہن کا بھی خیال رکھو۔ تم علیحدہ رہ رہی ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے۔ نتاشا نے ہمدردی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ نتاشا فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، پھر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہم جہاں جائیں گے وہاں تمہاری ارم نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا ہوگا۔ اتنی ساری چیزیں؟ نادرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ نتاشا نے لے کر دی ہیں، میں نے تھوڑی کہا تھا۔ ثانیہ نے بال جھٹکے۔ نتاشا نے اس کی کٹنگ کروا دی تھی جس سے وہ مزید ینگ اور اسٹائلش لگنے لگی۔ اور امی، جو سامان اس نے ساس نندوں کو دینے کے لیے لیا ہے وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ برانڈ سوٹ، بیگز ساتھ نہیں لائی؟ نادرا نے اشتیاق سے شاپنگ بیگز میں جھانکا۔ وہ تو منگنی پر دے گی۔ اچھا، اب جا کر گھر میں ذکر نہ کر دینا بے دھیانی میں۔ پاگل نہیں ہوں۔ وہ سامان سمیٹنے لگی، تبھی شبیر چلے آئے۔ ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے، تم آج پھر یہیں ہو؟ ابا، آپ میرے ہر بار آنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے آنا ہی چھوڑ دینا ہے؟ احسان ہوگا ہم پر۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نادرا کو تاؤ آ گیا۔ ساری عمر مجھے تو میکے جانے نہ دیا، اب کیا بیٹی پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ میرا باپ بیمار تھا تو 10 دن نہ رکنے دیا۔ ماں میری توکل خانی کے بعد کہنے لگی کہ گھر چلو۔ نہ تو اس کا باپ بیمار ہے، نہ اس کی ماں مر رہی ہے، اس لیے اپنے گھر جاؤ۔ شبیر ابھی دادی کے پاس بیٹھ کر آئے تھے، انہوں نے ہی سمجھایا تھا۔ یہی حال رہا تو لڑکی نہیں بسنے والی۔ وہ لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ جا رہی ہوں، اب نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے شاپر سمیٹ کر چلی گئی۔ ہمیشہ بیٹیوں کو ناراض کر کے گھر سے بھیجا ہے۔ رابعہ کو بھی ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کر آتے تھے۔ نادرا کی آواز بھر آ گئی۔
رابعہ کے نام پر ایک لمحے کو شبیر کو چپ لگ گئی۔ رابعہ کی دفعہ میں غلط تھا، انہوں نے شاید پہلی بار اپنی کوئی غلطی تسلیم کی تھی۔ نادرہ اپنا رونا بھول گئی۔ اب تم غلط ہو، اسے اپنے گھر میں دل لگانے دو نادرہ، کل کو اس گھر میں بہو نے بھی آنا ہے، یہ ہر وقت یہاں رہے گی تو خواہ بدمزگی ہوگی۔ ہائے ہائے، وہ کون ہوتی ہے میری بیٹیوں کے یہاں آنے پر برا ماننے والی؟ وہ تو بھڑک ہی گئی۔ اگر یہ جواب میں تو میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ کس قدر پریشان ہے، توفیق نے پھٹی ہوئی تصویر دیکھ کر کہا۔ وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے عبید، تم نے اس سے بات کی؟ آسیہ نے تشویش سے پوچھا۔ وہ ابھی بات کرنا نہیں چاہتی، عبید نے کندھے اچکائے۔ ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے وقت دو، میں خود بات کر لوں گا، توفیق صاحب نے کہا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ ثانیہ نے ان سب کو وہاں دیکھا اور خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی شاپنگ ٹھکانے لگانا تھی۔ عبید نے نہانا تھا، ماں سے فرمائش کر دی کہ سر میں تیل لگا دیں۔ وہ خوشی خوشی مالش کرنے لگی۔ تمہارے اور ثانیہ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ آسیہ نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ توفیق صاحب چونکے، عبید چپ سا ہو گیا۔ کیوں؟ پہلے تم کبھی اتنی دیر تک ہمارے درمیان نہیں بیٹھتے، اب وہ سارا دن میکے میں گزارتی ہے اور تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں تو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ تو بیٹا جی، یہ بیلنس تو نہ ہوا، ہمارے ساتھ رہ کر اسے نظر انداز کرو، اس کے ساتھ رہ کر ہمیں، تو یہ توازن تو نہیں؟ توفیق صاحب نے نرمی سے ٹوکا۔ وقت کو تقسیم کرنا سیکھو، جب ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہو تو اسے بھی ساتھ لے کر آیا کرو، اسی طرح اجنبیت ختم ہوگی۔ اجنبیت ہونی تو نہیں چاہیے، اچھا بھلا گھر میں توجہ دینے لگی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آسیہ الجھ کر بولی۔ بات تو کچھ خاص نہ تھی، یہ اس سے دوسرے دن کی بات تھی جب عبید نے ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے تھے اور ثانیہ ٹرے کمرے میں لے گئی تھی۔ عبید نے اگلے دن جگانا چاہا تو اس نے ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ کیا ہوا؟ ناشتہ بنا دو، جا کر ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاؤ، میرے سوکھے سلائس کھا کھا کر تو بور ہو گئے ہو۔ ہاں تو تم بھی شامل ہو جاؤ، اچھا بھلا ماحول ہوتا ہے، بہترین روٹین بنی ہے، سب ہنستے بولتے ناشتہ کرتے ہیں، عبید نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سوئی جاگی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی روٹین لائف گزارنے کے لیے نہیں کی، میرے کچھ خواب، میری کچھ خواہشیں تھیں۔ ٹائی باندھتا عبید ضد ہو کر مڑا۔ تو یار، میں نے تمہاری کون سی خواہش پوری نہیں کی؟ ہنی مون منا آئے، سارے خاندان کی دعوتیں کھا لیں، سارا شہر گھوم لیا، میں آفس سے کتنا بھی تھکا ہارا آیا، تم نے کہا باہر چلنا ہے، میں لے کر گیا، آدھی رات تک سڑکوں پر آوارہ گردی بھی کر لی، حالانکہ مجھے اگلے دن آفس بھی جانا ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ ہاں تو کیا احسان کیا ہے؟ بیوی ہوں تمہاری، میرا حق ہے۔ تو ثانیہ بیگم، میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، اگر فرصت ہو تو کسی دن وہ بھی سن لینا، وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ بس اسی دن سے وہ منہ پھیلائے پھر رہی تھی، عبید نے بھی پرواہ نہیں کی۔ ماں کی نرم انگلیوں کی تاثیر روح میں اتر رہی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی، سکون آ رہا ہے۔ بہت، بس کریں، عبید نے ماں کا ہاتھ پکڑا، تبھی ارم آئی، ماں کو دیکھا کہ کام ختم ہو گیا ہے تو تیل وغیرہ اٹھانے لگی، مگر سست سی رہ گئی۔ ماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، وہ اس سے ناراض تھیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔